عظمت کیا ہے، عورت کی اہمیت کیا ہے۔ عورت کوئی کھلونا نہیں جس کو کھیلنے کے بعد توڑ پھوڑ کر کے کنارے میں اٹھا کر کے رکھ دیا جائے۔ عورت پیر کی جوتی نہیں جس کو پہن لینے کے بعد کونے میں اتار کر کے رکھ دیا جائے۔ اللہ اللہ، عورت کی اہمیت کو سمجھو۔ عورت چیز ہے کہ اگر جنت میں جنت کے حوریں بھی نظر آ رہی ہو، جنت میں اللہ اللہ جنت کی نہریں بھی نظر آ رہی ہو، جنت میں حوروں کا تبسم بھی موجود ہو، جنت میں جنت کے محلات بھی نظر آ رہے ہو، لیکن کوئی پوچھے حضرت آدم علیہ السلام سے کہ جب جنت میں ہر نعمت موجود تھی، جب جنت میں ہر چیز موجود تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا جنت میں تو ہر نعمت موجود ہے، جنت میں تو ہر چیز موجود ہے، لیکن میرے جیسا جنت میں کوئی نہیں۔ اے میرے مولا اس لیے میرا کوئی ہمراز عطا کر دے، میرا کوئی ہمدم عطا کر دے، میرا کوئی مونس عطا کر دے۔ اللہ اللہ، اس سے پتا چلا کہ اللہ اللہ کہ اگر کسی کو جنت میں مل جائے عورت کے بغیر تو انسان اس کو ادھورا ادھورا محسوس کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں بیوی کو موڑ کر کے بتا دیا کہ جنت کے حوریں بھی تمہارے دل کو وہ سکون نہیں دے سکتی جو سکون میں تمہاری بیوی دے سکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنت کے محلات، جنت کے دلوں کا تبسم، دریاؤں کی روانی، یہ تمہارے دلوں کو وہ چین و سکون نہیں دے سکتے جو چین و سکون تمہیں تمہاری بیوی عطا کر سکتی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت آدم علیہ السلام ہے کون؟ ان کی ہستی کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ ہے جن کو اللہ نے مسجد ملائکہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ ہے جن کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج سجایا۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صورت میں پیدا فرمایا۔ اس شان کے مالک آدم کیا مانگ رہے ہیں؟ بیوی مانگ رہے ہیں، جنت میں مانگ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جب جنت میں مانگ رہے تھے بیوی کو تو اللہ رب العزت جیسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرما دیا ایسے جناب حوا کو پیدا فرما دیتا، جناب حوا پیدا ہو جاتی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کن کے ذریعے سے تمام چیزوں کو وجود بخشا، ایسے لفظ کن فرما دیتا اور جناب حوا پیدا ہو جاتی۔ لیکن قربان جائے اللہ رب العزت کی قدرت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر اور طاری فرمایا۔ اس کے بعد ان کی بائیں پسلی سے جناب حوا کو پیدا فرمایا۔ اللہ اللہ، اب یہاں پر اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ دیکھے۔ اگر اللہ رب العزت ہاتھ کی انگلی سے عورت کو پیدا فرما دیتا، لوگ اپنی عورت کو انگلیوں پر نچاتے، قدرت کہہ رہی ہے عورت انگلی پر نچانے کی چیز نہیں۔ اگر اللہ رب العزت پیر کی انگلی سے پیدا فرما دیتا، لوگ اپنی عورت کو اپنی بیوی کو پیروں میں کچلتے، قدرت کہہ رہی ہے عورت پیر میں کچلنے کی چیز نہیں۔ اگر اللہ رب العزت سر کے بال سے پیدا فرما دیتا تو اللہ اللہ لوگ اپنی عورت کو سر پر بٹھاتے، قدرت کہہ رہی ہے عورت سر پر بٹھانے کی چیز نہیں۔ جو لوگ سر پر بٹھاتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں کرتے، جو لوگ انگلیوں پر نچاتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں کرتے، جو لوگ پیروں میں کچلتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں کرتے۔ میں اللہ نے فرمایا میں بیوی کو دل کے سب سے قریب سے پیدا فرمایا، اس لیے بیوی دل میں رکھنے کی دل میں رکھنے کی چیز ہوتی ہے، اس کے ساتھ منافقت مت کرنا، اس کے ساتھ دوہرا رویہ مت اختیار کرنا۔ منافقت کا مطلب کیا؟ زبان سے کہتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، زبان سے کہتا ہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، لیکن باہر نکل کر اس کو تکتا پھرتا ہے۔ یہ بیوی کے ساتھ منافقت ہے۔ ارے نادان، جس کے ساتھ تیری شادی ہوئی ہے، جس کے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے، تو اسی کے بندھن میں بند کر دے۔ یہ بیوی کے ساتھ وفاداری ہے۔ اور وہ نوجوان
کو سکتا چھوڑ کر، جو اپنی بیوی کو بلکنا چھوڑ کر کتوں کی طرح ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے ہیں، ایسے نوجوانوں کو یا ایسے لوگوں کو اسلام ان پسند نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کے کانوں تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچا دیا جائے اور ان کو بتا دیا جائے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ دن کو روزہ رکھے، رات رات بھر جاگ کر کے نفلی عبادت کرے، ہر وقت وہ تسبیح پڑھتا رہے، ہر وقت وہ اللہ کا کلام کی یعنی کہ کلام پاک کی کلام ربانی کی تلاوت کرتا رہے، ہر وقت وہ اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت میں گزارتا رہے، اور پھر اپنی بیوی کو گالیاں دے دے کر کے، اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیتیں دے دے کر کے اس کے دل کو تکلیف پہنچائے، اس کے دل کو اللہ اللہ کیسے پہنچائے؟ آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایسے نیک بندوں کے اعمال کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایسے اعمال اس بندے کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اے بیوی کو سکتا چھوڑ کر، بیوی کو بلکنا چھوڑ کر، بدکاری آنکھوں کو آباد کرنے والوں، آؤ دیکھو اسلام کیسا درس دیتا ہے، اسلام کیسا سبق سکھاتا ہے کہ ہم لوگ میاں بیوی کے ساتھ کیسا زندگی گزارے، میاں بیوی کے تعلق سے کیسا ہمیں اسلام پیغام دیتا ہے۔ اللہ اللہ قربان جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو نکاح فرمایا کس عمر میں فرمایا؟ 25 سال کی عمر تھی، اور کس سے پہلا نکاح فرمایا؟ حضرت سیدنا ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلا نکاح فرمایا۔ ان کی عمر کیا تھی؟ 40 سال کی عمر تھی، اور مزید یہ کہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، لیکن قربان جائے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کریمانہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب ذکر آتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ اللہ اللہ یہ تو زندے کی حالت ہے، یہ جب ان کی بیوی حیات تھی اس وقت کی حالت ہے، جب وصال فرما گئی، جب وصال فرما گئی پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بار بار ایک سرخ گال والی بیوی کو بار بار یاد کرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس سے زیادہ خوبصورت بیوی عطا کرتی ہے۔ آقا جلال ام المؤمنین فرماتی ہے میں ڈر گئی کہیں میرے خلاف کسی آیت کا نزول نہ ہو جائے، کہیں میرے خلاف وہی کا نزول نہ ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ خبردار، میں اپنی بیوی خدیجہ کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کر سکتا، واللہ جیسی بیوی خدیجہ تھی ویسی بیوی مجھے نہیں ملی ہے۔ اللہ نے جتنی مجھے اولادیں عطا کی ہیں سب خدیجہ کے ذریعے سے عطا فرمائی ہے۔ وصال کے بعد بیوی کے خلاف ایک لفظ سننا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، اور یہاں حال یہ ہے اگر بیوی بیمار پڑ جائے تو اس کو میکے بھیج دیتے ہیں، جا اپنے باپ کے یہاں علاج کرا، تیرے باپ نے میری بندھن میں تجھے بیمار نہ کرنے بات دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم بیمار ہو جاتے تو کیا تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرتی؟ اے اسلام کی مقدس نوجوانوں، اگر میاں بیوی کا تعلق سیکھنے ہو تو کسے سیریل اور فلموں کے اداکاروں کو دیکھ کر نہ سیکھو بلکہ مدینے کے تاجدار کو دیکھ کر کے سارے ملت اسلامیہ آج کل حالات ہے سیریل دیکھنے کی وجہ سے، فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، لوگوں کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے اسلام کی مقدس بیٹیاں اللہ اللہ حالات کیا بن رہے ہیں۔ اگر کسی کا شوہر غریب ہوتا ہے، تنگ دستی کے حالات چل رہے ہوتے ہیں تو بیوی کہتی ہے دیکھو فلاں کا شوہر ہر شادی میں نیا جوڑا سلواتا ہے، تم نہیں سلواتے، فلاں کا شوہر تو زیورات دلواتا ہے، تم نہیں دلواتے، سن لو
शौहर से बेजान बात किए, अपने शौहर को परेशान किया, अपने शौहर के दिल को ठेस पहुंचाई, अपने शौहर के दिल को तकलीफ पहुंचाई। आका फरमाते हैं ऐसी औरतों पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। और फरमाते हैं वो बीवी जो शौहर की